کسی نے کہا کرکٹ بائی چانس ہوتی ہے، ہار جیت ہوتی رہتی ہے۔ میں نے کہا کرکٹ بائی چانس ہوتی ہے لیکن ہم بائی چانس جیتنے لائق بھی نہیں رہے۔ بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ بابر اعظم اور یہ جو رضوان اور دوسرے جو ہیں، یہ ان لڑکوں کو آپ نے جو سپر سٹار بنا رکھا ہے، یہ سپر سٹار کیا سٹار بھی نہیں ہے، یہ کلب لیول کے لڑکے ہیں اور ان کی کوالٹی جو ہے وہ کسی لحاظ سے بھی انٹرنیشنل لیول کی نہیں ہے۔ بابر اعظم کو آپ نے سپر سٹار بنایا ہوا ہے، کوہلی کا مقابلہ کرتے ہیں، کہاں راجہ بھوج اور کہاں گنگو تیلی۔ کوہلی مین آف کرائسس ہے، وہ کرائسس میں کھیلتا ہے۔ بابر اعظم جو ہے وہ اس کو جب تک بیٹنگ وکٹ نہ ملے اور لو پریشر گیم نہ ملے تب تک وہ سکور ہی نہیں کر سکتا۔ کسی ایک بڑے میچ میں اس نے سکور کیا ہو، کسی ایک مشکل وکٹ پہ اس نے سکور کیا ہو، وہ ڈیڈ وکٹس کا بادشاہ ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں جو کرائسس میں نہیں کھیل سکتے، جو پریشر نہیں لے سکتے، وہ ورلڈ کپ کھیلنے جائیں گے تو نتائج ایسے ہی آئیں گے۔ ایک اور چیز جس نے پاکستان کرکٹ کا اسپیسیفکلی بیڑا غرق کیا ہے وہ یہ پیشی لیگ ہے، بیسیکلی جو جواریہ لیگ ہے، یہ پی ایس ایل جو کرواتے ہیں، یہ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ پرانا جو ڈومیسٹک سٹرکچر تھا اسی کو ریوائیو کرنا چاہیے، اور اس سے بھی زیادہ بہتر آئیڈیا یہ ہے کہ تحصیلوں کی لیول کے اوپر ٹیمیں ہوں، آل اوور دا پاکستان کمپٹیشن ہو، وہاں سے لڑکے سلیکٹ ہوتے جائیں، اور جیسے آپ کی قائد اعظم ٹرافی میں ایک آپشن ہوتی ہے ہاری ہوئی ٹیم سے لڑکے لینے کی، تو جو اسپیشل ٹیلنٹ کسی بھی ٹیم سے نکلے، کسی بھی شہر سے نکلے، اس کو آپ رکھ لیں۔ یہ جو اکیڈمیز انہوں نے بنائی ہیں، انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے پاکستان کرکٹ کا۔ یہ رمیز راجہ وغیرہ، یہ سارے لوگ جو آسٹریلیا سے کرکٹ دیکھ کے آئے ہوئے تھے، یہ ان سے متاثر ہو کے انہوں نے وہ کرکٹ جو تھی ہماری وہ بھی نہیں رہنے دی۔ علیم ڈار سے لے کے جتنے بھی یہ ٹیسٹ کرکٹر اکیڈمیز کے مالک ہیں، یہ کوئی ایک کوالٹی بالر، کوئی ایک کوالٹی بیٹسمین نہیں پرووائڈ کر سکے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے۔ آپ صرف ایک سلیم ملک اور شعیب ملک کا موازنہ کر لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان نے گزشتہ کئی سالوں سے کیا معیار پروڈیوس کیا ہے کرکٹ کے اندر۔ شعیب ملک ایک ایوریج سا پلیئر تھا اور وہ اتنی لمبی کرکٹ کھیل گیا۔ عمران خان صاحب نے اسی طرح بہت سارے ناکام تجربے کیے، ایک بٹیرا لگا تھا ان کے ہاتھ میں ورلڈ کپ 92 والا، وہ خود اچھے بیٹسمین تھے، اچھے بولر تھے، اچھے سپورٹس مین تھے، لیکن ان کو کرکٹنگ برین نہیں کہا جا سکتا۔ انہوں نے بڑا اچھا ٹیلنٹ سپوائل کیا۔ اگر آپ کو یاد ہو، قاسم عمر صاحب، بہت اچھا ٹیلنٹ تھا، امیزنگ ٹیلنٹ تھا، اس کا کریئر ختم کیا انہوں نے۔ اور بہت سے ایسے لوگ جو معین خان جیسے چانسی قسم کے لوگ جو کیچ پہ کیچ ڈراپ کرتے تھے، وہ ایک لمبا عرصہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں کھیل گئے۔ آخری جو وکٹ کیپر پاکستان کرکٹ ٹیم کے پاس اچھا آیا تھا، لاسٹ کوالٹی وکٹ کیپر، وہ سلیم یوسف تھا۔ اس کے بعد کوئی انکلوڈنگ راشد لطیف، کوئی بھی ان کے معیار کا وکٹ کیپر نہیں آیا، نہ بیٹسمین اس طرح کا ڈیرنگ آیا، نہ ان میں سپورٹس مین اسپرٹ تھی۔ یہ انہوں نے لگا دیا ہوا ہے کمرشلز کے اوپر، اور یہ ہم سب کی بھی غلطی ہے۔ یہ پاکستانی قوم بھی ڈفر ہے۔ یہ ایک میچ میں اگر کوئی لڑکا پرفارم کر جاتا ہے تو یہ اس کو آسمان پہ لے جاتے ہیں۔ بھائی ایک آدھ میچ کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے کسی کا، پورا ایک کریئر ہوتا ہے، اور اسپیشلی مشکل میچز جہاں پہ کرائسس میں ٹیم ہوتی ہے، وہاں جو کرائسس میں کھیلتے ہیں ان کی بات ہوتی ہے کہ وہ کیسے کھیل رہے ہیں، ٹیم سپرٹ کتنی ہے ان میں، جذبہ حب الوطنی کتنا ہے، کتنا وہ ملک کے لیے کھیل سکتے ہیں۔ یہ تو کمرشل ہیں سارے، یہ سینٹرل کانٹریکٹ اور اس طرح کی ڈرامے بازیاں جو ڈفرز نے شروع کی، یہ سیٹھی صاحب نے شروع کی تھی، ان کی کوئی تک نہیں ہے۔ سیدھا بین لگائیں، جس نے لیگ کھیلنی ہے وہ جا کے یونس احمد کی طرح لیگ کھیلے، وہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں پھر نہ آئے۔ یونس احمد ٹاپ سکورر ہوتا تھا کاؤنٹی کرکٹ میں، عمران خان صاحب نے اس کو بے شمار چانسز دیے، منصور اختر کو بے شمار چانسز دیے۔ یونس احمد وہاں پہ ٹاپ سکورر تھا، منصور اختر یہاں ڈومیسٹک میں ٹاپ سکورر تھا، دونوں اسٹیبلشڈ فیلئر تھے، لیکن یہ انہیں کھلاتے رہے۔ اسی طرح منظور الہی ایک اسٹیبلشڈ فیلئر تھا۔ تو ایسے لڑکے لانے کی بجائے جو
پہلے 4 میچز میں پرفارم نہیں کر سکا، یا چلیں آپ میکسیمم کر لیں 10 میچ نہیں پرفارم کر سکتا، اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکا انٹرنیشنل لیول کا کھلاڑی، تو اس کو 40-50 میچز کھلانے ہی کیا تو کیا۔ تو یہ جو ڈفر مینٹیلٹی ہے نا، یہ نکلنی چاہیے، پورا چانس ملنا چاہیے، دوبارہ پھر سے کوئی وہاڑی سے وقار یونس آ سکے، کوئی باہر سے لاہور سے باہر سے چھوٹے شہروں سے کوئی عاقب جاوید آئے، کوئی عبدالرزاق آئے۔ آپ چھوٹے شہروں میں جائیں تو صحیح نا، سندھ، پنجاب، کے پی کے اور بلوچستان کی جو ڈسٹرکٹس ہیں یا تحصیلیں ہیں، وہاں سے ٹیلنٹ ہنٹ ہو ہی نہیں رہا، یہ بیسٹ اویلیبل ٹیلنٹ ہی نہیں ہے، یہ تو ساری کی ساری ٹیم پرچی ہے، اور اس کے اوپر تو پوری کی پوری ٹیم پہ بین ہونا چاہیے، لائف ٹائم بین ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پہلی بار نہیں ہے، یہ بابر اعظم آپ کو ورلڈ کپ بھی ہروا کے آئے، تو کتنا اور اس کو موقع ملنا ہے، یہ کھیلے یہاں پہ ڈومیسٹک کرکٹ کھیلے، یہ لیگیں شیگیں کھیلے، پیسے بنائے اپنے، لیکن پاکستان کرکٹ ٹیم کے لائق نہیں ہیں یہ لوگ۔ ہم بے شک ایک نئی ٹیم کے ساتھ چلے جائیں، ٹوٹل یہ تو پوری اوور آلنگ ہونے والی ہے، یہ لڑکے جو گئے ہوئے ہیں اسکواڈ کے ساتھ، ان کو تو بلیک لسٹ کر دینا چاہیے کہ یہ آئندہ کبھی پاکستان کرکٹ ٹیم میں شامل نہیں ہوں گے۔ دوسری جو اہم بات ہے کرکٹ کے سلسلے میں، اگر پاکستان چیئرمین پی سی بی، جن کا اپنا میرٹ بھی خیر اس کرکٹ ٹیم جیسا ہی ہے نقوی صاحب کا، اگر وہ مخلص ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے تو وہ سی ایم پنجاب، سی ایم سندھ اور سی ایم بلوچستان اور سی ایم کے پی کے کو اس چیز کے اوپر مائل کریں کہ سکولوں میں واپس سپورٹس فنڈ بحال کیا جائے۔ مجھے باقی صوبوں کا نہیں پتہ، لیکن پنجاب میں ایک مدت سے، جب سے یہ شریفین اقتدار پہ براجمان ہوئے ہیں، ہمارے بچپن میں ہوتا تھا، ہم جب اسکول گوئنگ تھے تو پورا فنڈ ہوتا تھا، اس میں ہاکی بھی ہوتی تھی، اس میں بیٹ اور پیڈ اور سارا پوری کٹ ہوتی تھی، نیٹس میں ہر چیز ملتی تھی، بلے تھے۔ آپ کسی سرکاری اسکول سے جا کے ہیڈ ماسٹر سے پوچھیں جا کے کیا آپ کے پاس سپورٹس فنڈ ہے، آپ کو وہ بتائے گا کوئی سپورٹس فنڈ نہیں باقی رہ گیا سرکاری اسکولوں میں۔ سرکاری اسکول سب سے بڑی نرسری ہوتے ہیں، ہائی اسکول کرکٹ بنیاد ہے کوالٹی کرکٹ کی۔ سری لنکن ٹیم پوری کی پوری ہائی اسکول سے آتی تھی، جس میں اروندہ ڈسلوا جیسے لوگ، مرلی دھرن جیسے لوگ، چمندہ واس جیسے لوگ وہاں سے نکل کے آئے ہائی اسکول کرکٹ سے۔ کالج کرکٹ باقی نہیں رہی، یونیورسٹی کرکٹ باقی نہیں رہی، ڈپارٹمنٹس کی کرکٹ باقی نہیں رہی، اور یہ پتہ نہیں کون الو کا پٹھا تھا جو یہ اکیڈمیز والا آئیڈیا لے کے آ گیا۔ اربوں روپے کی گراؤنڈیں آپ نے دی ہوئی ہیں، ایک وہ عبد القادر صاحب کو ملی ہوئی تھی قذافی والی میرے خیال میں، ایک یہ ہمارے جوہر ٹاؤن میں ادھر علیم ڈار کو ملی ہوئی ہے، پوچھیں اس سے کیا اس نے پروڈیوس کیا ہے، اس سے کیوں دی ہوئی ہے اربوں خربوں روپے کی پراپرٹی ان کو، عام کلبوں کو کھیلنے دیں وہاں پہ، چاہے جتنے نیٹ لگے، اس طرح سے کرکٹ کو پروان چڑھنے دیں، نیچرل ٹیلنٹ آنے دیں اور وسیع ٹیلنٹ آنے دیں۔ آپ یقین کریں، آپ تحصیل کے لیول کے اوپر ٹورنامنٹ کرا دیں نا پاکستان لیول کا، آپ کے پاس ایک نہیں، اس سے زیادہ بہتر، نیشنل ٹیم سے زیادہ بہتر 4 ٹیمیں بن جائیں گی، 4 ٹیمیں انٹرنیشنل لیول کی آپ کے پاس بن جائیں گی۔ ٹورنامنٹس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہاں پریشر گیم ہوتی ہے ہمیشہ۔ جب آپ اس طرح کے ٹورنامنٹس نیشنل لیول پہ ہوں گے اور گورنمنٹ فنڈڈ ہوں گے اور بڑا کوئی ہائی پرائز منی آپ رکھیں گے، تو 2-2.5 کروڑ، 5 کروڑ، 10 کروڑ آج کل کے زمانے میں نیشنل لیول پہ ریاست کے لیے تو یہ پینٹس سے بھی کم والی بات ہے۔ اس طرح کی پرائز منی رکھیں، جس نے آنا ہے وہ اپنا رسک لے کے آئے، وہ اچھا ہوگا، کوالٹی ہوگی تو وہ پیسہ بھی وہاں سے اسے ملے گا، اور پاکستان کو ایک اچھا ٹیلنٹ بھی ملے گا۔ خدا حافظ۔